سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول المخلفون، رب ذوالجلال نے اس سورت کو نازل کر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو بشارت پہلے سے سنا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب آپ کو ایسی فتوحات عطا کرے گا کہ ابھی ان قریب دنوں میں تم خیبر کو فتح کر لو گے اور وہاں تمہیں بہت سی غنیمتیں حاصل ہوں گی، اور ان غنیمتوں کے مستحق یہی صحابہ ہیں جو میرے پیغمبر آپ کے ساتھ چل کے آئے۔ جو پیچھے رہنے والے ہیں نا وہ غنیمتوں کے مستحق بھی نہیں، اور ان کو آپ نے مقام خیبر پہ لے کے بھی نہیں جانا، اور وہ بڑی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے جی نہیں آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ منافق کیونکہ وہ دیکھتے تھے نا کہ ٹکر کن لوگوں سے ہے۔ پہلے دیکھا کہ جا رہی ہے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، اب وہ لوگ تعداد سے بہت زیادہ ہیں، تو پھر حال کیا ہوگا کہ وہ ان کو خیریت سے واپس نہیں آنے دیں گے۔ جب ارادہ کیا خیبر کو فتح کرنے کا تو کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، مقابلہ جن لوگوں سے ہے اگر ان کی نفری کام آئے تو منافق زور لگاتے ہم ساتھ جاتے۔ اب ان کو جہاد کی محبت نہیں، سامنے کیا ہے کہ جو غنیمت کا مال ہوگا اس کا حصہ ہمیں مل جائے گا۔ چوری کھانے والے بندے یہ سمجھتے ہیں مطلب پرست، یہ منافق ہوتا ہے، اور مومن وہ تو ان چیزوں کا اسے خیال نہیں ہوتا۔ بس اس نے تو کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح ترغیب دی نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بس آپ میری راہ میں مال جان قربان کریں تمہیں جنت مل جائے گی۔ بس وہ تو اس کوشش میں لگے رہتی ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کیا۔ سیقول المخلفون، آج قریب کہیں گے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم چلو گے نا غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم غنیمتوں کو حاصل کرو نا، ذرونا نتبعکم، وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں، ہم بھی تمہارا ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جواب کیا دینا ہے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور ظالمو کیا تم اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے تو ہمیں پہلے سے حکم دے رکھا ہے کہ ان مطلب پرست لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں جانا، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ باقی آپ کو بڑا شوق ہے تو آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے اور بھی
ایسی جنگوں آئیں گی پتہ چل جائے گا نا کہ تمہیں بڑا شوق ہے جہاد کرنے کا۔ منافق ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ مطلب پرست ہوتا ہے، نہ حق کہنے کے لیے تیار ہوگا نہ حق پہ چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو توفیق اللہ ان کو دیتا ہے جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوگا، لیکن ہم قرآن اور پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ معیار ہے، دیکھ لیں اس کا۔ بڑے بڑے لوگ مال کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ ان کو اس بات کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے صاف بات کرے۔ اللہ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، فرما دیجئے ہمارے پیچھے ہرگز نہ چلو۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ پہلے سے فرما چکا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، ان قریب کہیں گے بلکہ نہیں تم اصل میں ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو۔ یہ کون کہنے لگے؟ منافق کہنے لگے صحابہ کو، اور صحابہ اصل وجہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے۔ دیکھیں نا، منافق ہے، فوراً صحابہ پہ الٹا اعتراض کر دیا۔ منافق اور صحابہ کو نہ بھونکے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ بات بہت کم سمجھتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ منافق بڑا چلاک ہوتا ہے، بڑا ترار ہوتا ہے، مطلب پرست ہوتا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں دیکھیے کس طرح ان کو میں نے بے وقوف بنا، حالانکہ منافق جیسا بے وقوف اور احمق ہے۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، فرما دیجئے دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑے گئے، سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان قریب تم سخت جنگجو لوگ جو ہیں ان کی طرف بلائے جاؤ گے۔ تمہیں بڑا شوق ہے لڑنے کا، اس بار تو ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جاتے، پھر ٹھیک ہے آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ آنے والا ہے وہ وقت، یہ کون لوگ ہیں سخت جنگجو؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ غزوہ حنین مراد ہے، دوسرا قول یہ ہے مسیلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ وہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال نقل کیے گئے فارسیوں۔ بہرحال یعنی وہ قوم جو بڑے لڑاکے ہیں نا، جب ان کے ساتھ لڑائی کا کوئی پروگرام بنے گا تو پھر تو ان کو ساتھ لے جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا یہ منافق ہے، پھر اس موقع پہ بھی منافق ہو اور اس کے اندر یہ بہادری پائی جائے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قاتلونہم اور مسلمون، ان سے پھر لڑائی کرنی ہے یہاں تک اوبانیلا کہ وہ منقاد ہو جائیں، وہ فرما بردار ہو جائیں، یا اسلام قبول کریں یا جزیہ دینے پہ راضی ہوں، اس وقت تک لڑائی ہوگی ان لوگوں سے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ اجرن حسنا، اگر تم نے اطاعت کی، اطاعت میں لگ گئے تو اللہ تمہیں اجر حسن عطا کرے گا۔ ہاں لیکن منافق اس کی بیماری کیا ہے؟ وہ عملی نہیں ہوتا، اور مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی زندگی عملی ہوتی ہے۔ باقی منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں،
میں رسالت کو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، ان کو کہہ دیجیے اگر تم پھر گئے نا، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پہ تم پھر گئے، لڑنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اب بعض معذور لوگ، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم جہاد کریں، لیکن حالات اجازت، لیکن ایک آدمی جسمانی اعتبار سے معذور ہے، دوسرا بندہ مالی اعتبار سے معذور۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ سفر بڑا دور کا، سواریوں کی کمی ہے، ایسے لوگ بھی تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر غزوہ تبوک کے اندر ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں مہیا کروں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب واپس گھروں کی طرف لوٹے تو رو رو کے واپس لوٹے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دیتا، ہم بھی اس جنگ میں۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے اخلاص، اور وہ لوگ سب کچھ موجود ہے لیکن طاقت کے باوجود وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینے پہ کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں، ولا علی العارج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، بیمار بندے پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ معذوری کی وجہ سے اگر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن مخلص صحابہ عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے صحابی تھے، دل تو ان کا چاہتا تھا لیکن معذوری آڑے آ گئی تو فرمایا کوئی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو یتولا پھرے گا، وہ جہاد نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہے مومن انسان، اور دوسرا کون ہے؟ منافق ہے، جس کے اندر عملی طور پہ جو کر کے نہیں دکھاتا قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں، ایسے بندے منافق ہیں۔ زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کتنی بڑا تمغہ، سبحان، پھر دوبارہ حدیبیہ کا واقعہ، سبحان۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو بھیجا مکہ المکرمہ کے، جا کے ان کو بتائیں ہمارا ارادہ لڑائی کرنے کا نہیں، ہم عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، کیوں روک رہے ہو؟ سیدنا عثمان کو دیر لگ گئی اور بات کیا پھیل گئی، ان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید۔ اب سیدنا عثمان کا کتنی بڑا مقام ہے، ان کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر 1400 صحابہ سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان کا مقام ہے، سیدنا عثمان
پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، ذوالنورین، سبحان اللہ، اتنی بڑا مقام ہے۔ بس وقت اختصار کی وجہ سے اتنی بڑا مقام ہے جس کا حیا فرشتے کیا کرتے تھے۔ اب کوئی بے شرم دنیا پہ رہنے والا حیا نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، سبحان اللہ۔ اور بیعت ہوتے ہیں کس لیے کہ سیدنا عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہ جو بیعت ہونے والے صحابہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بشارتیں عطا کرتے ہیں۔ اب پہلی بشارت سنو، توجہ فرماؤ، قرآن پڑھو گے تو تمہارے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور تاریخ لکھنے والے کون ہیں؟ کہتی ہیں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا کریں تاریخ کو بھائی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سب سے پہلی بشارت لقد رضی اللہ۔ اب یہ جو 1400 صحابہ ہیں، اللہ نے اعلان کیا لقد رضی اللہ، لقد تحقیق پکی بات ہے، رضی اللہ، اللہ ان صحابہ پہ جو بیعت ہونے والی ہیں اللہ راضی ہو گیا۔ اور دوسری بشارت عن المؤمنین، یہ جو 1400 صحابہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ مومن ہیں۔ یہ کون ہے؟ اب ان کے ایمان میں جو شک کرے اب دیکھیے خود فیصلہ کرے۔ قرآن تو کہے مومن، اب کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ ابو طالب نے کلمہ آخر وقت تک نہیں پڑھا، کہتے ہیں وہ ہے ابو طالب علیہ السلام۔ اور سیدنا ابو بکر جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ چل پڑا، علیہ السلام، کہتے ہیں اس کو تو اسلام نہیں۔ دیکھیں نا الٹی چال ہے بھنگیر کو کیا پتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ کی بیعت ہو رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ مومن ہے، فرمایا جی میں اللہ اعلان کرتا ہوں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، غور فرما رہے ہیں، فَعَلِمَ مَا فِي، ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ دلوں کی کیفیت کو جاننے والے نے کہہ دیا مومن بھی ہیں، اللہ ان کے راضی بھی۔ اگر کوئی کہے بظاہر کا دعویٰ تھا، دل میں ایمان اور بعد میں الیاذ باللہ مرتد ہو گئے، اس کا مطلب ہے اللہ علام الغیوب نہیں ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو اللہ دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے، جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ تو فرما رہی ہے کہ میں ان کے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر تقوی پایا جاتا ہے۔ قرآن ہے نا، اب ہم تاریخ کو سامنے رکھیں یا قرآن کو؟ جب قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے تو صحابہ کی شان اور صحابہ کے مقام کا اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہ سکینت کو نازل کیا۔ یہی وجہ ہے
کفار و مشرکین نے بڑی کوششیں کی، لیکن صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کرتے رہے، بڑے سکون، بڑے وقار، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ مقام حدیبیہ پہ انہوں نے وقت گزارا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے وعدہ کیا اور صحابہ کی جماعت ان قریب ان کو فتح قریب میں اللہ عنایت کرے۔ پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، خیبر فتح ہوتا ہے، فتوحات ہی فتوحات، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، پھر حنین کی لڑائی ہوتی ہے، وہ علاقہ فتح ہوتا ہے، پورا عرب کا علاقہ فتح کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر صحابہ کا دور آیا۔ سیدنا ابو بکر نے جو ارتداد کرنے والے تھے ان کو کچلا، پھر سیدنا عمر کا دور آیا، تو ایسے علاقے فتح ہوئے کہ لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے روم اور فارس کو ملیا میل کر دیا۔ ایرانی آج تک دشمن ہے سیدنا عمر کے، کیوں؟ ایران کو فتح کس نے کیا تھا؟ آج بڑے گندی ذہنیت والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو ہے عقیدت یہودی۔ اللہ اکبر، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہیں ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن بنو۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا تو فتوحات آخر دعوانا